اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ابھی میں نے آپ کو نہیں بتایا، بلکہ قرآن پاک کی ایک آیت آپ کے سامنے جس میں ایک صیغہ ہائی لائٹڈ ہوا ہے، ینقلب، یہ میں نے آپ کو دکھایا ہے، اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ۔ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیجئے، پھر اس سیغے کو سمجھتے ہیں کہ تو وہ جس کے سیدھے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو بہت جلد اس کا حساب کتاب بڑے آسانی سے کر لیا جائے گا۔ وَيَنْقَلِبُ، اس کا مطلب ہوتا ہے پلٹ جانا، لوٹ جانا۔ صیغہ واحد مذکر غائب ہے فعل مضارع کا، تو وہ لوٹ جائے گا الی اہلہ، اپنے گھر والوں کی طرف، مسرورا، خوش و خرم، مسرور۔ اب یہ جو ینقلب ہے، اس کے جو حروف اصلیہ ہیں وہ قاف، لام اور با ہیں، تو پھر یہ نون کون سا آیا ہے؟ کہیں آپ اس کو باب افتعال سے تو نہیں سمجھ رہے؟ تو اگر آپ اس کو باب افتعال سے ڈالتے ہیں تو قاف، لام اور با افتعال سے بنیں گے، اجتنبا یجتنبو سے بنتے تھے اقتلبا، تو پھر نون کی طرح جائے گا۔ تو دراصل یہ باب ہی دوسرا ہے، یہی وہ ہمارا باب ہے جو آج ہم نے پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل اس کی گردانیں بھی کریں گے، اور جس طرح سے یہ ایک صیغہ قرآن پاک سے ہمیں نظر آیا ہے، اسی طرح ہم اور صیغے بھی نکالیں گے۔ تو سب سے پہلے باب کا انٹروڈکشن، اس کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ہے باب انفعال۔ باب انفعال کے اندر جو نئی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے وہ نون ہے۔ میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے فا، عین اور لام کو، تو ثلاثی مزید فی کے حساب سے اس میں جو فا اور عین اور لام کے علاوہ والے جو حروف ہیں وہ دیکھیں آپ، حمزہ آ رہا ہے، نون آ رہا ہے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ یہ نون اس کے حروف اصلیہ میں نہیں ہے، بلکہ یہ نون نون انفعال ہے، ٹھیک ہے، اور پھر یہ والا پھر الف آ رہا ہے۔ تو اس کے حروف اصلیہ اگر اس پر ڈالیں قاف، لام اور با، تو مصدر اس کا بنے گا انقلابن، یہاں ڈالیں انقلاب، تو انقلابن اس کا مطلب بدل جانا، اور وزن جو اس کا فعل ماضی مثبت معروف کا وہ ہوگا انقلبا۔ انقلبا ینقلب انقلابا فہو منقلب، وانقلب به ينقلب به انقلابا فذاک منقلب به۔ اور بھی کا میں نے آپ کو بتایا کہ فی الحال آپ اس کا ٹینشن نہ لیں، یہ میں آپ کو علیحدہ سے صحیح سے آپ کو پڑھاؤں گا، ابھی یہ ہمارا مقصد نہیں ہے یہاں پر۔ اب یہ جو انقلبہ اگر آپ کہتے ہیں بدل گیا وہ ایک مرد، یا پلٹ گیا وہ ایک مرد، مڑ گیا وہ ایک مرد، ینقلبو کا مطلب ہے کہ بدل جاتا ہے یا بدل جائے گا وہ ایک مرد، پلٹ جاتا ہے یا پلٹ جائے گا وہ ایک مرد، لوٹ جاتا ہے یا لوٹ جائے گا وہ ایک مرد۔ تو اس کے مزید کچھ بھی اور بھی مصادر ہیں جو میں آپ کو یہاں دکھا دیتا ہوں۔ دیکھیے جس طرح میں نے ابھی اوپر پڑھا تھا، یہ پہلا والا تو وہی ہے انقلاب، قاف، لام اور با سے اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو انقلب ینقلب انقلابن پڑھیں گے۔ اسی طرح انکشاف ہے، کاف شین فا ہے، انکشف ینکشف انکشافن فہو منکشف، وانکشف به ينکشف به انکشافا فذاک منکشف۔ اسی طرح سے انشرح ینشرح انشراحا فهو منشرح، انصرف ینصرف انصرافا فهو منصرف، ان ہدم ینہدب۔ اس طرح آپ نے اس کو یہ پورا اپنا پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ میری اسکرین ہے، اس کو اسکرین شاٹ لے لیں، اس کو اپنی زبان پہ پڑھیں، اس کی پوری پوری گردان پڑھیں۔ جیسے مثال کے طور پہ انقلبہ بنایا تھا تو اس کو یوں بنائے نا، انقلبہ، انقلبا، انقلبو، انقلبت، انقلبتا، بلکہ میں یہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں اس کی گردان، یہ لیں، ماضی کی گردان آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ کچھ صیغے آپ کو دکھانے کے لیے رکھے ہیں، وہ بھی ہٹا دیتا ہوں۔ انقلبہ، انقلبا، انقلبو، انقلبت، انقلبتا، بس اس طرح اس کو پورا پڑھیں۔ اور اگر مضارع میں جانا ہے تو ینقلبو، ینقلبو، ینقلبانی، ینقلبونا، پورا نیچے تک پڑھیں۔ اب یہ جو ینقلبو ہے کہ لوٹ جائے گا یا پلٹ جائے گا،
یہ لوٹ جاتا ہے یا پلٹ جاتا ہے، یہی سیگا تو میں نے ابھی آپ کو قرآن پاک میں دکھایا. وَيَنْقَلِبُ، اور وہ شخص لوٹ جائے گا، اِلَىٰ أَهْلِهِ، اپنے گھر والوں کی طرف، مسرورا، جب اس کا بہت اچھا آسان سے حساب کتاب جو ہے وہ آسانی سے لے لیا جائے گا. اللہ پاک جو ہے وہ ہمارا بھی آخرت میں حساب کتاب آسان فرمائے، میرے تمام اسٹوڈنٹس کا حساب کتاب اور میرا بھی حساب کتاب آسان فرمائے، اور ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. اچھا، اب میں آپ کو قرآن پاک کے کچھ سیغے مزید آپ کو دکھاؤں گا 1 بائی 1 کر کے، اور اس کو آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے، اور اس کو آپ نے اپنے پاس نوٹ بھی کر لینا ہے. اور نوٹ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جتنی دیر میں نے ڈھونڈنے میں لگائی ہے آپ کو اتنی دیر نہیں لگے گی. جیسے ینقلبو ابھی آیا تھا، اب میں آپ کو ایک سیغہ اور دکھاتا ہوں. ایک سیغہ آیا ہمارے پاس ینطلقو. ینطلقو اصل میں ینطلقو کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ چلنا. یہ سورۃ الشعراء ہے، اور سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 13 ہے. وہ جو ابھی دکھائی تھی وہ سورہ توبہ تھی. تو آپ یہ دیکھ لیں، تو، لام اور قاف، یہ ہیں اس کے حروف اصلیہ. تو ہوا کیا؟ انطلق ینطلقو، جیسے انقلب ینقلبو ہے تو یہ ینطلقو ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے چلتا ہے یا چلے گا وہ ایک مرد. اب دیکھیں یہ تو ہے اس کا لفظی ترجمہ، لیکن آگے اس کا فاعل آ رہا ہے لسانی. لسان کہتے ہیں زبان کو، لسانی میری زبان. تو چلتا ہے یا چلے گا میری زبان، یہ تو نہیں ہو سکتا نا. ہاں، جب چونکہ ہم اردو میں اس کا ترجمہ کریں گے تو اب چلتی ہے میری زبان. لیکن اب اس کو یہ بھی دیکھیں کہ پیچھے کانٹیکسٹ کیا چل رہا ہے یہاں پہ. قال ربی، اے میرے، انہوں نے فرمایا، یہ میرا خیال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہاں یہ نا، یہ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے. انی اخاف ان یکذبون، کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے. اور میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ یضیق صدری، تنگ ہے میرا سینہ، گھٹا ہوا جیسے ہوتا ہے نا، میرا سینہ تنگی کرتا ہے. ولا، اچھا لا ہے یہ، ینطلقو نہیں ہے، یہ لا ینطلقو ہے. لا ینطلقو فعل مضارع منفی معروف ہے، نہیں چلتی ہے میری زبان. لا ینطلقو ولا ینطلقو لسانی، میری زبان نہیں چلتی ہے. فارسل، تو رسول بنا دے، الی ہارون، ہارون علیہ السلام کو. فارسل، یا رسالت بھیج ہارون علیہ السلام کی طرف. یہ کتنا اچھا ہمارے پاس یہ والا ایک سیغہ آیا. اچھا، اسی طرح یہ جو چلنے والی بات آ رہی ہے ابھی، یہ ہمارے پاس کہیں اور بھی ملے اور کچھ تھوڑے ذرا ڈفرینٹ قسم کے سیغے مل جائیں تو کیا ہی بات ہوگی. ملا، ہاں ایک سیغہ ہمیں ملا ہے، فانطلقا، تو وہ دونوں چل پڑے. ایک اور جگہ ملے گا. اچھا ہاں، وہ دونوں کیسے ہوا؟ یہ تسنیہ کا سیغہ، دیکھیں میں آپ کو دکھاؤں تسنیہ کا سیغہ. یہ فعل ماضی کا تسنیہ کا سیغہ ہے. انقلبا، انطلقا، انطلقا یہاں پہ آئے گا، یہ اس مقام پر سیٹ بیٹھ رہا ہے. دیکھیں انقلبا، اور اب جو میں آپ کو دکھاؤں گا وہ بنے گا انطلقا. فا تو جزائیہ ہے، اس کے بعد یہ حمزہ ہے، حمزہ کے نیچے زیر لگائیں. ایک اور سیغہ اس کا بالکل سیم یہی معنی والا سیغہ آ رہا ہے، یہ فانطلقا فانطلقا، تو وہ دونوں چل پڑے حتیٰ کہ وہ دونوں اپنی بستی والوں کے پاس پہنچ گئے. ایک سیغہ یہ ہوا. اسی طرح کوشش کر رہا ہوں آپ کو اچھے سیغے، وہ جو کہ باب انفعال سے جن کا تعلق ہو وہ دکھاؤں. تو ابھی ایک اور ملے گا، ہاں یہ ملا ہے. یہ ہے اصل میں انصرفو. اب دیکھیں سورہ توبہ ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر، اچھا وہ جو سب سے پہلی سورت تھی وہ سورہ توبہ نہیں تھی شاید، وہ آپ کریکشن کر لیجئے گا. تو انصرفو، انصرفو یہی سیغہ جمع مذکر غائب کا ہے، اور یہ دراصل وہ ہے فعل ماضی ہے. وہ پتہ کیسے؟ سواد را اور فائز کے حروف اصلی آپ رکھیں، باب انفعال پہ ڈالیں، انقلبہ پہ ڈالیں تو انصرفہ بنے گا. انصرفہ، انصرفا، انصرفو، ٹھیک ہے.
تو اب یہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے چل پڑنا. ویسے تو پھیرنا بھی اس کا مطلب ہوتا ہے، روکنا بھی، باز رہنا بھی اس کا مطلب ہوتا ہے. ڈکشنری میں بہت سارے معنی. اس میں یہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے ذرا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. چلنے کے معنی میں ہوا کہ نہیں ہوا. کہاں سے شروع ہے؟ یہاں سے. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ، اور جب نازل کی جاتی ہے، جو ان پر نازل کی جاتی ہے سورت. اور جب ان پر کوئی، جب سورت نازل کی جاتی ہے نا، نظرہ دیکھتا ہے، بعضهم الی بعض، کوئی ان میں سے کسی کی طرف، وہ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں چپکے سے، خفیہ طریقے سے. حل یراکم من احد، تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا. یعنی یہ کافروں کی بات ہو رہی ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مجلس کے اندر گھس کے بیٹھے ہوئے ہیں چھپ چھپا کے، منافق بن کر. جب ان پر کوئی آیت نازل کی جاتی ہے، دیکھتا ہے اس میں سے کوئی کسی کی طرف کہ تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا. ثم انصرفوا، پھر وہ پلٹ جاتے ہیں، چل پڑتے ہیں، چپکے سے کھسک جاتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں. صرف اللہ، اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کا نا قلوبہم، ان کے دلوں کو ہی پلٹ دیا. بات ہی ختم. بِأَنَّهُمْ، اس وجہ سے کہ وہ قوم ہے لا یفقہون، سمجھتے نہیں. انصرف، یہ انصرفون میں یہاں اس بات تک پہنچایا ہے. سورۃ توبہ کی آیت نمبر 127. ایک اور سیگا دیکھیں. یہ سورہ تکویر ہے، اور سورہ تکویر کی یہ آیت نمبر 2 ہے. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ. اب یہ جو ہے نا انقدرت ہے، انقدرت. اب نون آپ رکھیں، اس کا نون انفعال، تو اس کو تو آپ حروف اصلیہ میں شامل نہ کریں، بلکہ آپ کاف، دال اور را کو کر لیں. اور تا تو آپ کے کون سی ہے؟ یہ پتہ ہے کون سی تا ہے؟ وہ جو دربا، دربا، دربو، دربت میں تا آتی ہے نا، دربت میں، وہ جو صیغہ واحد مؤنث غائب ہوتا ہے. تو یہ بھی صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، فعل ماضی کا صیغہ ہے. اور اب آپ یہ کہیں گے اچھا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے وہ جھاڑیاں یا جو درخت ہوتا ہے اس کو ہلائیں تو پھر کچھ جھڑتا ہے نا اوپر سے. وہ فروٹس بھی ہو سکتے ہیں، وہ پتے بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ جو جھڑنا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ان کا درخت. تو اور جب، اذا مانے جب، ستارے جھڑ پڑیں گے. اب آپ کہیں گے کہ یہ تو صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، یہ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جھڑ پڑے گی وہ ایک عورت، جھڑ پڑی وہ ایک عورت. بات دراصل یہ ہے کہ نحو کا ایک یہ رول ہے، میں آپ کو نحو میں پڑھاؤں گا، کہ جب فاعل وہ ہوتا ہے جمع کا صیغہ، تو اس کے لیے فعل جو ہے وہ صیغہ واحد مؤنث غائب آتا ہے، آ سکتا ہے اور آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ آیا ہے. اچھا، یہ اتفاق سے یہ صورت ہمارے سامنے بڑی پیاری صورت کھلی ہے. یہ میں آپ کو اسی وقت آپ کو اس صورت کے بارے میں بھی بتا دیتا ہوں. دیکھیں، جو صیغہ واحد مؤنث غائب والے صیغے ہوتے تھے نا ہمارے، وہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کے اندر فعل ماضی کے اندر، فعل ماضی کھول لوں. آئیے، فعل ماضی، انقلبا، انقلبا، انقلبو، انقلبت. یہ جو انقلبت، یہ والے جو صیغے ہوتے تھے، اس صورت کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں یہ والے صیغے ہیں بہت سارے. دیکھیں، اذا الشمس کورت، جب سورج کو بجھا دیا جائے گا. واذا النجوم انکدرت، اور جب ستارے جھڑ پڑیں گے. واذا الجبال سیرت، اور جب پہاڑ چلنا شروع کر دیں گے. اللہ اکبر. سیرت، یہاں دیکھیں عطلت، یہاں دیکھیں حشرت، اور یہاں دیکھیں کہاں ہے سجرت. جب یہ سمندر. واذا النفوس زوجت، یہ دیکھیں سئلت. واذا الموءودۃ سئلت، اور جب پیدا ہونے والی جو بچی ہے اس سے پوچھا جائے گا. سئلت، سین حمزہ اور لام اس کو رفع اصلیاں ہیں. سئلت فعل مجہول ہے، فعل ماضی مجہول ہے. سئلت بأی ذنب قتلت، کس گناہ کی پاداش میں تجھ کو قتل کر دیا گیا تھا. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَت، اور جب کھول دیے جائیں گے. نشیرہ کا مطلب ہے نا کھولنا. جب کھول دیے جائیں گے نامہ اعمال. یہ دیکھیں کتنے سارے اس میں کشیتات، یہ سارے وہی. سعیرت، ازلفت، جہنم کو جب بھڑکا دیا جائے گا. آپ پوری پڑھیے گا انشاءاللہ عز و جل، آپ کو یہ صورت بہت پسند آئے گی. جنہوں نے پڑھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر رحمت ہو، اور جنہوں نے نہیں پڑھی وہ دوبارہ اس کو پڑھ لیں، صحیح سے پڑھیں، اس کا ایک ایک لفظ کا ترجمہ کریں. اور آپ اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیں کہ آپ دراصل صیغہ واحد مؤنث غائب پڑھ رہے ہیں. صیغہ واحد مؤنث غائب، بہت سارے صیغہ واحد مؤنث غائب اس کے اندر یہاں تک آئیں گے. علمت نفس ما احضرت، ہر شخص، ہر جان جان لے گی جو کچھ وہ لے کر آئی ہے.
جو کچھ کر کے آئیے وہ. یہ اللہ تعالیٰ ہماری اس وقت مدد فرمانا جس وقت یہ وقت آئے گا جس وقت کا تو نے اس میں ذکر فرمایا ہے. اچھا ایک اور سیگا آپ کو دکھاتے ہیں اگر مل جاتا ہے. یہ سب نصیب کے اور مقدر کے فیصلے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے سیگوں تک پہنچاتا ہے. اچھا انصرفو تو ہم کر چکے, اب ہم چلتے ہیں کسی ایسے سیگے کی طرف جس کی کہ حروف اصلیہ ہوں ایسے والے جو ہم نے ابھی تک نہ کیے ہوں. چلیں ایک مجھے ملا ہے, اب پتہ نہیں ہے میں بھول گیا ہوں کہ میں آپ کو اس ویڈیو میں آلریڈی دکھا چکا ہوں کہ نہیں دکھا چکا ہوں. اگر نہیں دکھایا ہوگا تو ٹھیک, دکھایا ہوگا تو دوبارہ سے سن لیے گا. ان طلقہ ابھی بات آئی تھی شاید ایسے سیگے کی جس میں بات ہو رہی تھی چلنے کی, جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ میری زبان نہیں چلتی ہے, میرا سینہ تنگ ہے, تو وہ بات ہے نا طا اور لام اور قاف ان طلقہ ینطلقو سے آیا تھا نا. تو امید ہے کہ وہ اس ویڈیو میں ابھی ذہن سے نکل گیا, شاید میں نے وہ بتایا تھا ولا ینطلقو وہ سیگا تھا. تو اب اسی باب سے وہی حروف اصلیہ لیکن فعل ماضی سے فن طلقو, تو یہ ہے سیگا جمع مذکر غائب, تو وہ چل پڑے. ٹھیک ہے, دوسرا دیکھیں ان طلقو, ابھی جو سیگا دکھایا تھا دیکھیں اس سے کنفیوز نہیں ہونا ہے آپ نے. یہاں پہ لام کے نیچے زیر کو ذرا دیکھیں, ان طلقو, اب یہ ان طلقو نیچے بھی یہاں پہ آ رہا ہے ان طلقو, ہمارا یہ وزن نہیں ہے, ہمارا وزن ہے ان طلقہ ینطلقو. ان طلقہ ہمارا وزن ہے ان طلقہ ان طلقہ ان طلقو, تو لام پہ زبر ہے ہمارے پاس. میں آپ کو دوبارہ وہ سیگا دکھا دیتا ہوں, یہاں پہ لکھا ہوا ہے ان طلقو, پھر تو یہ سیگا جمع مذکر غائب کا فعل ماضی کا ہے نا. لیکن اب جو ہمارے پاس آ رہا ہے وہ آ رہا ہے ان طلیقو, تو اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. بات دراصل یہ ہے کہ یہ پتہ کیا تھا, تن طلیقونا تھا, جیسے کہ ان طلقہ ین طلیقو سے ین طلیقو ین طلیقانی ین طلیقونا, اس سے تن طلیقو تن طلیقانی تن طلیقونا جو ہمارے پاس سیگا جمع مذکر حاضر کا سیگا تھا وہ تھا, تو اس سے شروع سے علامت مضارع کو تن طلیقو سے تا کو حذف کیا اور آخر سے انہوں نے اعرابی کو بھی حذف کر دیا, شروع میں حمزہ لے کر آئے کسرہ دیا اس کو, تو بن گیا ہے ان طلیقو, تن طلیقو سے ان طلیقو. اور تو چلو تم الی ما کنتم بہ تکذبون, ان طلیقو یہ بھی جو ہے نا وہ ہے فعل امر ہے. چلو اس چلو کیا لے الی ظل ذی ثلاثی شعب, ثلاثی معنی تین, شعب معنی شاخیں, چلو اس دھوئیں کے سائے کی طرف جس کی تین شاخیں ہیں. تو یہ مطلب آپ اس طرح سے آپ اس کو نوٹ کر لیں, ان کی صورت کا نام نوٹ کر لیں اور صورت کا نمبر آیت کا نمبر نوٹ کر لیں, ان سیغوں کو اپنے پاس جمع کر لیں. آج کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اتنا سبق کافی ہے. ابھی میں نے آپ کو پڑھانے کے لیے یہی والی ویڈیو تھوڑی دیر پہلے ریکارڈ کی تھی, 1 گھنٹہ مجھے اس میں لگا تھا. یہی والے تمام سیگے میں نے اس میں بتائے تھے, لیکن اس کے اندر اتنی زیادہ ڈسٹورشن ہوئی, اس کے اندر اتنی زیادہ اسکرین خراب ہوئی. جب میں فارغ ہوا آپ کی یہ والی ویڈیو ریکارڈ کرنے کے بعد تو ساری مجھے ڈیلیٹ کرنی پڑی. پھر میں دوبارہ سے ہمت کر کے بیٹھا اور اب میں نے اس کو دوبارہ بنایا, اور وہی سیگے دوبارہ آپ کے سامنے پیش کیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو آسان فرمائے. یہ بہت بڑا کام ہے, شیطان اس کام کو نہیں کرنے دیتا ہے. قرآن پاک میں غور و فکر کرنا, اس کے سیغوں کو سمجھنا, اس کی گہرائی میں جانا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن, کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں؟ تو ہم وہ لوگ ہیں جو کہ قرآن میں غور و فکر اس وقت کر رہے ہیں, جو آپ اس وقت میری آواز سن رہے ہیں. تو شیطان کو یہ کبھی بھی منظور نہیں ہے, شیطان یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ہم یہ کام کریں. تو یہ کبھی طبیعت خراب کر دے گا, کبھی ٹائم نہیں ملے گا, کبھی انٹرنیٹ کا مسئلہ آ جائے گا, تو کبھی یہ مسئلہ تو کبھی وہ مسئلہ. اور یہ سارے مسئلے یہ شارٹ قسم کے مسئلے ہوتے ہیں, ان کا حل موجود ہے. طبیعت خراب ہو جائے گی پھر صحیح ہو جائے گی, ویڈیو ریکارڈنگ خراب ہو جائے گی تو دوبارہ ریکارڈ ہو جائے گی. یہ سارے شارٹ مسئلے ہیں. آپ کو میں یہ والی بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں, یہ سن کے جائیے گا کہ اگر خدا نخواستہ شیطان نے دماغ میں یہ ڈال دیا نا, یہ کام ہم نہیں کر سکتے, یہ ہمیں مشکل لگ رہا ہے. یا شیطان نے آپ کے دل میں وسوسہ ڈال دیا اور اس وسوسے کی وجہ سے آپ کے دل و دماغ میں بوریت ڈال دی نا, بوریت, یہ بھی شیطان کا بہت بڑا وار ہوتا ہے.
میں پناہ مانگتا ہوں اپنے لیے اور اپنے تمام اسٹوڈنٹس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شیطان مردود کی شر سے محفوظ فرمائے، اور ان تمام شریر جنات اور لوگوں کے شر سے جو علم دین حاصل کرنے کی، قرآن پاک کا علم حاصل کرنے کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں اور ہمیں اس راستے سے ہٹا دینا چاہتے ہیں۔ میں ان سے پناہ مانگتا ہوں، آپ بھی پناہ مانگیں اور میرے لیے بھی دعا کریں۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم اور آباد رکھے۔ علم النحو کا ہمارا یہ جو اب اگلا آج سے ہی، مطلب تاریخ تو لگ چکی ہے 4 جولائی، آج سے شروع ہونے والا ہے، یہ آپ کے لیے آسان کر دے، اس کا پہلا قدم ہوگا۔ انشاءاللہ 2-3 مہینے تک ہم علم النحو کو پڑھیں گے۔ آپ لوگ جو ہمارے کورس میں شامل نہیں ہیں، یوٹیوب پہ ہمیں دیکھتے ہیں، آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک جو ہے وہ ہمارے لیے آسان کر دے۔ جو کچھ میں نے سوچا ہوا ہے کہ میں یہ پڑھاؤں گا علم النحو میں، یہ چیز پڑھاؤں گا، وہاں سے نکال کے رکھیے، یوں جمع کر کے رکھیے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سر کو اپنے نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما، اور ہمیں ان کے تمام جو ہے وہ دیے ہوئے اسباب جو ہیں وہ ہمارے اوپر آسان فرما دے۔ آمین بجاہ النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی نحو کی پہلی کلاس میں انشاءاللہ۔